وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پہلے سامنے کی جگہ پر کر لیں۔ جیسے اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہمارے معاشرتی زندگی گزارنے کے سمجھنے میں مفید ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے موقع پر سمجھایا گیا کہ پہلی صف آگے مکمل کرنی چاہیے، اس کے بعد پیچھے کی صفیں۔ ایسے ہی جہاں پر بھی ہم کو اجتماعیت کا موقع ہو وہاں پہلی جگہ کو آگے پر کرنا، یہ خود اسلام کی ان تعلیمات سے اشارتاً ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، بالعموم جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو اپنے مرکز اور شیخ جن سے ان کا رابطہ ہے ان کی باتیں سننے کے بعد جو کیفیت بننا ہے وہ کیفیت نہیں بن پاتی، جو اثر ان میں منتقل ہونا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ پیچھے رہنے سے انسان میں سستی اور کاہلی والی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ آزو بازو والا کوئی بھی بے توجہ رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی توجہ بھی بڑھتی جائے گی۔ اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو کبھی کسی موقع پر ایک نماز پہلی صف میں اور ایک نماز آخری صف میں پڑھ کر دیکھ لیں، خود بخود واضح طریقے سے جو آدمی توجہ سے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلی صف کی نماز کی کیفیت الگ ہے اور آخری صف کی نماز کی کیفیت الگ ہے، اور بارہا اس کا ہم کو بھی تجربہ ہو چکا ہے۔ اس لیے شریعت جو ترتیب بتاتی ہے بیٹھنے کی نماز کی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سلوک میں جو ساتھی چل رہے ہیں ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو توجہ دلائی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، اسے اپنے لیے ہدایت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آداب کا مذاکرہ چل رہا تھا، اس میں کھانے کے آداب سے متعلق گفتگو باقی ہے۔ ادب نمبر 17 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کھانے میں لالچی اور حریص نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کے برتن میں مثلاً وہ 2 روٹیاں لے کے بیٹھا کھانے کے لیے، اتفاق سے کوئی اجنبی آ گیا جس کو بھوک ہے یا بلانا پڑتا ہے یا اس کو ہم نے شریک کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں آج 2 روٹیاں نہیں بلکہ 1 ہی روٹی کھانے کو ملے گی، تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا ہے کہ ہے 2 ہی روٹیاں میں اس کو کہاں سے بلاؤں، یہ سوچ کر وہ دوسرے کو نہ بلائے، ایسا نہیں کرے گا، وہ بلائے گا۔ اور پھر 1 ہی روٹی کھا لے تو اس کے 1 روٹی کم ہو جانے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں رمضان المبارک کے موقع پر دسترخوان پر جو سامان رکھا رہتا ہے اس میں اگر ہم 1 کو بلائیں، 2 کو بلائیں، 4 کو بلائیں، بالعموم کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ روزہ افطار کرنے کے موقع پر اگر ہم 8-10 مہمانوں کو جمع کر لیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کھانے کے بعد پھر بچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے نوالے میں برکت رکھی ہے، اس کے اندر حرص اور لالچ کھانے میں پیدا ہو جانا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کافر ہے، غیر مسلم ہے، انہیں اس سب چیزوں کا اندیشہ اور خوف رہتا ہے کہ کھانے کے سلسلے میں یا کسی کو شریک کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ کنجوسی سے یا حرص سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کبھی مہمان آ جائے تو آدمی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔
خوشی کے ساتھ اس کو شریک کر لے، کیونکہ مہمان بار بار نہیں آتا، ہر ہفتہ نہیں آتا، ہر مہینہ نہیں آتا، ہر دن نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہمان صرف کھانے کے لیے کبھی نہیں آتا ہے، وہ اپنی کسی ضرورت سے آتا ہے۔ بعد میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے کا بھی نظم ہو جاتا ہے۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ مہمان آپ کی محبت میں آیا ہے، جیسے وہ مہمان بن کے آیا ہے ویسے آپ بھی کبھی مہمان بن کے جاتے ہیں کہیں پر، تو اس موقع پر ہماری بھی حاجت رہتی ہے، ضرورت رہتی ہے کہ ہم کھائیں یا ہمیں کھانے کا انتظام ہو۔ تو اس لیے مہمان کی آمد پر مسلمان خوش ہونا چاہیے اور اس کا اکرام کرنے میں دلچسپی لینا چاہیے۔ 18واں ادب ہے، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شوربہ یعنی گوشت کا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں پڑوسیوں کا خیال کر لو۔ اور یہ چونکہ غربت کا زمانہ ہے اور صحابہ اکرام کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہر روز گوشت کھایا پکایا جائے، تو غریبی کے موقع پر اگر اچھی خوشبو گوشت اور سالن اور بریانی کی اڑوس پڑوس میں پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان غریبوں کے دل کو ٹھیس پہنچے یا تکلیف ہو یا ان کو خواہش پیدا ہو کھانے کی، لیکن کھانے کا انتظام نہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی ناشکری وہ کرنے لگیں کہ اللہ آپ فلاں کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا، یا یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کیسے پڑوسی ہیں، اچھا اچھا کھاتے ہیں اور ہمارا کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ تو اس سے پڑوس میں ہوتے ہوئے بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جب کوئی پڑوسی پریشان ہوتا ہے تو ساتھ دینے میں سب سے پہلے پڑوسیوں کو ہی آنا پڑتا ہے۔ مثلا سمجھیے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں چور گھس آیا تو ایسے موقع پر گھر کا مالک یا گھر کی خواتین پکاریں اور چیخیں تو مدد کے لیے کون پہنچیں گے؟ پولیس تو چور اپنا حصہ پورا تقسیم کر کے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچانے کے بعد پہنچے گی پولیس، تو اس سے پہلے پولیس نہیں آئے گی۔ تو یہاں ساتھ دینے کے لیے تو پہلے پڑوسی ہی آئیں گے نا۔ اب آدمی اسی امید پر تو پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، یا اس امید پہ چیخ رہا ہے کہ میں چیخوں گا تو میری آواز 7 آسمانوں پہ جائے گی اور وہاں سے فرشتے آئیں گے، یا اس امید پہ چیخ رہا ہے کہ میں یہاں سے پکاروں گا تو آواز دلی تک جائے گی، وہاں سے کوئی آئے گا۔ تو پڑوسیوں کی امید پر ہی تو چیخ رہا ہے، اور کھانے کے ٹائم پہ ان کو نہیں دے رہا ہے، مصیبت کے ٹائم پہ چیخ رہا ہے، تو کہاں سے کوئی ساتھ کیسے دے گا؟ تو اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی زیادہ ڈال دو۔ زیادہ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم ان کو بھی گوشت پہنچا سکو، تو کم از کم شوربہ تو پہنچا دو ان کو۔ اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہو گئی ان غریب پڑوسیوں کو کہ اگر کبھی تمہارا پڑوسی اپنے یہاں سے تمہیں صرف شوربہ پہنچائے اور اس میں کوئی گوشت کا ٹکڑا نہ ہو تو آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہاں پانی زیادہ ڈالنے کی بات ہے، بوٹیاں زیادہ ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ پانی زیادہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ شوربہ پہنچاؤ، چونکہ تمہارے پاس ہے ہی اتنا یعنی کم سے کم درجے کی چیز پر بھی راضی رہنے کا حکم ہے، چونکہ جو کچھ بھی پہنچائے گا وہ ہدیتاً پہنچائے گا، اور ہدیے میں چھوٹی بڑی سب چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ ہدیے کی بنیاد محبت ہے، ہدیے کی بنیاد غربت نہیں ہے کہ میں جس کو ہدیہ دے رہا ہوں بیچارہ وہ غریب ہے اس لیے ہدیہ نہیں دیا جاتا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے ہدیہ دے رہا ہوں۔ صدقے کی بنیاد غربت ہے کہ ہم جس کو صدقہ خیرات دیتے ہیں اس کو غریب سمجھ کے دیتے ہیں، اور جس کو ہدیہ دیتے ہیں اس کو غریب سمجھ کے نہیں دیتے، اس کو اپنا محبوب سمجھ کے دیتے ہیں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں ان کو یہ چیز ہدیے میں دوں۔ تو اگر پڑوسی کو صرف شوربہ مل جائے تو اس سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا اگر پڑوسی تمہیں کھجور کی گٹلی کے برابر بھی کوئی چیز ہدیے میں پہنچائے تو پھر اسے بھی معمولی نہیں سمجھنا، حقارت نہیں کرنا۔ الہدیۃ لا ترد ولا تحقر، ہدیے کا نہ انکار کیا جاتا ہے اور ہدیے کو نہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو شوربہ پانی زیادہ ڈال دو کی جو بات ہے یہ اس موقع پر ہے جب کہ آپ کے پاس بھی اتنا گوشت نہیں ہے کہ آپ پڑوس میں پہنچا سکیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ پڑوس میں پہنچا سکتے ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے پانی ڈالو، باقی گوشت آپ کے پاس ہے تو آپ گوشت پہنچاؤ پڑوسی کو۔
مقصود اور منشا سمجھنا چاہیے کہ ہم جب اچھا کھائیں تو کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی کو بھی اچھا کھلائیں۔ تو اس میں اچھا کھلانے کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے گھر میں 6-7 ممبر ہیں ان کے لیے ہم پکا رہے ہیں تو بازو پڑوسی میں ان کے 11 ممبرس ہیں تو ان کے حساب سے بھی ہم پکانا پڑے گا اور 11 ممبرس کے حساب سے بھیجنا پڑے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تم وہاں ایک آدمی کے حساب سے بھی بھیج دو، بس کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آدمی اپنی بساط کے حساب سے ہی دوسروں کی رعایت کرتا ہے، اور اس زمانے میں یہ بہت ضروری ہے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہر کوئی آدمی اتنا سیلفش بنا ہوا ہے اور اتنا مطلبی بنا ہوا ہے، کتنا کھاتے ہیں لوگ، پڑوسیوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ دیکھیں آج کے زمانے میں کون بھوکا رہ رہا ہے؟ جہاں تک ہم اور آپ جانتے ہیں، کون آدمی ایسا ہے کہ بھئی مہینے گزر گئے کبھی فروٹس کھانے کو نہیں ملا، مہینے گزر گئے کبھی آئس کریم یا کوئی ایسی چیزیں کھانے کو نہیں ملا۔ ہر ہفتہ تو گھر والے تنگ کر دیتے ہیں کہ بھئی مندی لاؤ یا باہر ہوٹل کو لے کے چلو، فلاں کرو۔ مسلمان تو گھر کا اب بازاروں کا ایسا کھا رہا ہے جیسے کہ گھر کا کھا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو مصیبت کے موقع پر ساتھ دینا بہت مشکل ہے۔ اور جب سے یہ فلیٹس کا زمانہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اب تک تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا تو بھول ہی گئے لوگ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے لکھا، غالباً جب سے مکانات ایسے تھے، بازو 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 تھے، تب تک انسانیت زندہ تھی۔ اب جب مکانات ایسے ہو گئے ایک کے اوپر ایک، بلڈنگیں بننے لگی تو انسانیت دفن ہوئی اور پھر بلڈنگیں کھڑی ہوئی۔ اس واسطے بعض مرتبہ 5th فلور پر اگر کسی کا جنازہ ہو جائے تو گراؤنڈ فلور والے کو معلوم نہیں ہوتا، اپنے گھر کے سامنے بھیڑ دیکھے گا، کسی کو غسل کرتے ہوئے، کفن کی گاڑی یا کچھ آتے ہوئے دیکھے گا، تب کیا ہوا صاحب؟ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بھی ان سے پوچھیں گے کون گھر کہاں ہے، فلیٹ کون سا ہے بول کے۔ یہ آنے والے ان سے پوچھے گا کہ بھئی کیا ہوا، تو لوگ بتائیں گے بھئی آپ کی بلڈنگ میں فلاں فلور میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تب جا کے سے پتہ چلے گا۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازہ کفن سب کچھ ہو گیا، اب جو فلیٹ والے وہ 11ویں 12ویں اور چہلم جب کرتے ہیں تب اس کو بھی کھانے کے لیے بلائے، تب پوچھے گا کیا ہوا، کیا بات ہے، تب معلوم ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے نوالے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو ایسا انسان ایک دوسرے سے بے تعلق ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ کھانا لایا گیا تو آپ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت خواہش نہیں ہے کھانے کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے پھر بھی آپ شرما شرمی میں یہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بھوک ہے تو ہے، اس وقت بولو، اور جو تمہارے مقدر کے نوالے ہوں گے وہ تمہیں مل جائیں گے۔ یہ سمجھے کہ بھئی میں کیا سمجھیں گے کہ اگر مجھے بھوک ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں 1-2 نوالے کھا لیتا ہوں۔ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی واقعتاً بھوک ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم جہاں ایسی جگہ ہوں جیسے بیچلرس ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، خود پکانا ہے اور خود کھانا ہے اور خود کا انتظام کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ناشتہ آج اس کے پاس کریں گے، دوپہر اس کے پاس کریں گے، شام اس کے پاس کریں گے، تو ٹھیک کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جاتے اور کیا دوست بول کے آ کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے وہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہی ویسی رہتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ٹھیک کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جاتا۔ اب اگر اس کا کوئی تعارف کرا ہے کہ بھئی بیچارہ پکا نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، تو ہم بولتے ہیں بھئی وہ بیچارہ نہیں ہے، ٹھیک چارے کے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، اسے چارہ مل جاتا ہے چارے کے وقت۔ تو انسان کا کھانا ہی اس کا چارہ ہے، تو بیچارہ کیسے ہوا؟ وہ چارے والا ہی ہوا، اگرچہ کہ دوسرے کا چارہ کھا رہا ہے۔ یہ عادت خراب ہے۔ اللہ۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے وقت میں اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمے میں 2 کھجوریں نہ کھائیں،
جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ یعنی یہ کھجور ہے، انگور ہے، اور ایسے ہی سیب کے ٹکڑے ہیں، پپیتے کے ٹکڑے ہیں، امرود کے ٹکڑے ہیں یہ سب چیزیں اگر مٹھی بھر کے لے کے کھائیں گے تو کھانے والے کے علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر حرص بہت زیادہ ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے لکھا ہے کہ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا، علماء کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا، اہل اللہ کے سامنے دل کی حفاظت کرنا، مالداروں کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اگر نہیں کرو گے تو عزت چلی جائے گی۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا، تو آزو بازو والے لوگ دیکھیں کہ کتنا کھاتا ہے، کیسا کھاتا ہے، کتنے بڑے بڑے نوالے لیتا ہے، کتنا تیز تیز کھاتا ہے، تو آئندہ ایسے آدمی کو اپنی پلیٹ میں شریک کرنا نہیں چاہیں گے لوگ۔ اگر ہم بیٹھ رہے ہوں اتنے میں وہ ہماری پلیٹ میں، جیسے بڑا تھال ہے جس میں سب بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس میں بیٹھنے کے لیے وہ بھی آ گیا تو بعض مرتبہ آدمی کسی بہانے سے بیٹھا ہوا پھر اٹھ کے چلا جائے گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا بھائی، دیکھا نہیں جاتا اس کے کھانے کی حرکت کو۔ ایسے ہی علماء کے سامنے زبان پر کنٹرول کرنا، چونکہ ہم اہل علم کے پاس جب آتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے علم سیکھیں، ہم ان سے کچھ سنیں اور فائدہ ہو۔ علماء کے سامنے آ کر بولنا شروع کر دیا اس واسطے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں بھی کچھ دین پڑھا ہوں، میں بھی کچھ دین میں وقت لگایا ہوں، میں بھی کچھ چلا پھرا ہوں، مجھے بھی کچھ تجربہ ہے، یہ سارے تجربے اپنے رکھ لو جہاں پر رکھنا ہے۔ علماء کے پاس جہاں پر آئیں گے تو وہاں پر صرف ان سے سننا ہے، بس ختم۔ آج کل دیندار لوگوں کو بھی کینسر کا مرض ہو چکا ہے، زبان کا کینسر۔ زبان کا کینسر کیا ہے؟ جہاں دیکھو بولنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، کس کے سامنے بولنا، کس کے سامنے نہیں بولنا، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس واسطے اہل علم کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر ہم زبان کھولیں گے تو وہ خاموش بیٹھیں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے سامنے بولنے کی۔ تو اب تم اپنی جہالت کی باتیں پوری کر کے چلے گئے، ان مولانا سے ملاقات کا تمہیں فائدہ کیا ہوا صاحب؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا سنے ان سے؟ کچھ سنے ہی نہیں ہیں۔ ان کو سنا کے آئے تو ان کے علم سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں حاصل کر سکے، اپنی جہالت کی باتیں ان کو سنا کے آئے۔ ہاں ان کا فائدہ ہو جائے گا، وہ اندازہ کر لیں گے کہ بھئی یہ آدمی کیسا منہ پھٹ ہے، کتنا اس کے اندر علم ہے، کتنا ادب ہے، کتنی جہالت ہے، یہ سارا کھل کے آ جائے گا جب ہم زبانیں کھولیں گے۔ اسی واسطے کتابوں میں حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے، ہر تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب ہنرش نہ ہفت باشد۔ جب تک انسان کی زبان نہیں کھلتی ہے اس وقت تک اس کا عیب اور ہنر دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں، کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی اچھائیاں ہیں سب چھپے رہتی۔ زبان کھل گئی تو حقیقت کھل جائے گی۔ ایسے ہی مالداروں کے پاس جائیں تو پھر نگاہوں پر کنٹرول رکھنا۔ کسی مالدار کے گھر گئے، کسی بھی وجہ سے گئے، تو اب اس کا جھومر دیکھ رہے ہیں، اس کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے دروازوں کے ڈورز کے ہینڈل دیکھ رہے ہیں، اور فلاں بٹنز دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت ہی نگاہ ہی نہیں اٹھانا۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ تمہارا ہے، اور یہ سب اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں جس کام سے آیا ہوں اس پہ رہوں گا۔ اور اگر دیکھ دیکھ کے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ یہ جھومر کہاں سے لائے؟ ایران سے لائے۔ کتنے میں آیا؟ فلاں میں آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ تو جتنا پوچھتے جاؤ گے تو اتنا حیثیت اور عزت گھٹتی جائے گی، اور جتنا خاموش اور نگاہیں اٹھائے بغیر ہوگے، حتیٰ کہ یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ وہ مالک مکان خود تعارف کرائے، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا انٹیریئر فلاں جگہ کا ہے، وہ فلاں جگہ کا ہے، یہ چائنا کا ہے، وہ جاپان کا ہے۔ یہ بولتے بھی رہے تو لائٹ سے لینا، بس ختم۔ یہ اس واسطے کہ ہمارے دل میں کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری پیدا نہ ہو جائے، اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ اللہ آپ اس کو اتنا دے دیے، میرے کچھ بھی نہیں دیے۔ تو موجودہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں اس کی ناشکری نہیں پیدا ہونا، اور حرص اور لالچ پیدا نہیں ہونا۔ اور اہل اللہ کے پاس آئیں گے تو دل کو کنٹرول میں رکھنا۔ بیٹھے ہیں بدگمان ہو رہے ہیں، دیکھو صاحب نسبت ہیں، بزرگ ہیں، کیسا بول رہے ہیں، کیسا بیٹھ رہے ہیں، کیسا ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا، ہمارے بزرگان دین کتنا نرمی سے لے کے چلتے۔ تو ٹھیک ہے صاحب، جو نرمی سے لے کے چلتے ہیں وہاں جاؤ نا، یہاں کیوں آئے؟ جہاں جاتے ہو وہاں کا سوچنے، وہاں کے ہونے کے بجائے وہاں بیٹھ کے کہیں اور کا سوچتے رہتے۔ تو جہاں کا سوچ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ نا سیدھے سیدھے۔
بیٹھے یہاں پر ہو، سنتے یہاں کی ہو اور سوچتے کہیں اور کا ہو. تو اس واسطے اہل اللہ کے پاس اپنے دل پہ کنٹرول رکھنا، ورنہ فیض سے محروم ہو جاتے. تو جب ایسی چیزیں کھائیں جو فروٹس وغیرہ ہیں، جو عددی شکل میں کھائی جاتی ہیں، جیسے انڈا رکھا ہوا ہے تو ہر ایک کے لیے ایک ایک انڈا ہے، ایک ہی آدمی لے، دو دو لینا یہ حرص کی علامت ہوتی ہے. ایسے ہی انگور ہے، کھجور ہے، سپوٹا ہے، پپیتا ہے، جو بھی ٹکڑے والی چیزیں ہیں ان کو دو دو تین تین اٹھا کر ایک ساتھ منہ میں ڈالنا یہ حرص اور لالچی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اس میں یہ شرافت اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ ہم چار چار اٹھا کے کھائیں گے، سامنے والا ایک ہی کھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کھانا اور سامنے والا کم کھانا. تو تم سامنے والے کا حصہ مار کھانا چاہ رہے ہو. برابر سرابر کھاؤ تو ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے عزت بڑھے گی. اور ہم سوچ لیں کہ بھئی اگر ہم کہیں دسترخوان پر اس طرح کے فروٹس کھا رہے ہوں، کتنا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ؟ مثلاً ہے کہ ایک پپیتا کوئی کاٹ کے رکھا، ایک دو سیب کاٹ کے رکھا، ایک دو چند انگور رکھا، 3 آئٹم رکھے ہیں. وہ 3 آئٹم اگر ہم مارکیٹ سے خریدنا چاہیں گے تو کتنا ہوگا؟ 100-150 روپے. لیکن وہاں بیٹھ کر 4 اٹھا کر منہ میں ڈالو گے تو جو عزت جائے گی وہ کتنے کی ہوگی؟ 100-150 میں واپس آئے گی؟ نہیں آ سکتی. تو معمولی چیز کی خاطر آدمی 100-150 روپے کی چیز کی خاطر اپنی قیمتی عزت گنوا لیتا ہے، وہ 2 4 اٹھا کر. اس واسطے دسترخوان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب تو 10-12 روپے، 15 روپے، 20 روپے میں پلیٹ چاٹ کا پلیٹ بھی مل جاتا، پپیتا اور وہ بنانا یہ وہ سب ڈال کے لوگ چاٹ بنا کے دے دیتے ہیں، تو 20-25 روپے میں مل جاتے ہیں سب چیزیں. تو اس کی خاطر اپنی عزت گنوانا نہیں چاہیے. عزت سے ہٹ کر یہ سمجھیں کہ ہمیں رسول اللہ نے کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے. اگر ہم واقعتاً شریعت اور سنت پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کی ہدایت ہے کہ وہ ڈبل نہیں لینا چاہیے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکیہ میں لکھا ہے، لطائف میں، کہ ایسے ہی کھجور، انگور وغیرہ جو چیزیں رکھی گئی پلیٹ میں، تو ایک صاحب ہر بار ڈبل اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ بھائی ایک ایک کھاؤ، کیوں ڈبل کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو جو ہے عورت سے ڈبل ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وراثت میں ملتا ہے، ہدیے میں نہیں ملتا. ہدیے میں سب کو برابر لینا چاہیے، وہ وراثت میں ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین. اور دوسرا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ساتھ لڑکیاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تمہارے ساتھ مرد ہی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو تم اگر ذکر ہو تو ہم بھی ذکر ہیں، تم بول رہے ہو للذکر مثل حظ الانثیین. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے تو اپنا ہاتھ نہ روکیں، اگرچہ کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہو. آہستہ آہستہ کھائیں، تھوڑا چھوٹا نوالا لیں. تیز کھا لیے، بڑے نوالے کھا لیے اور صاف کر کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارہ آہستہ کھا رہا ہے اور ہم کو بول رہے ہیں آپ تھوڑا لیں. نہیں میں اتنا کھاتا ہوں، میں تھوڑا کم ہی کھاتا ہوں. کم نہیں کھایا، پورا اپنے کو جتنا کھانا تھا اتنا ہی کھائے، فاش کھائے اور بڑے نوالے کھائے. اب بتا رہے ہیں کہ بھئی میں اتنا ہی کھاتا ہوں. یہ غلط بات ہے. اور سامنے والے کا کھانا بند کر دے رہے اور اس کو بول رہے، اب اس کو تانگتے بیٹھے ہوئے جلدی ختم کرو، بولے ایسا پلیٹ خالی رکھ لے کے بیٹھے. یہ سب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمت عطا کی، کھانے کے بارے میں بھی کتنا سوچ کر آپ نے ہدایت دی ہیں. 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں کیا کھانے تھے، کیا آئٹمز تھے، کیا الگ ڈشز بنتے تھے. جو کی روٹی اور کھجور یہی بہت زیادہ تھے. لیکن اس وقت بھی آپ نے جو ہدایات دی ہیں 1400 سال کے بعد بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہدایات اب گویا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اگر کھانا چھوڑنا ہی ہے تو عذر کر دو کہ بھئی اگر مجھے جانا ہے یا مجھے کام ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی کھا لیا، اب آپ کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نکل رہا ہوں. اس طرح عذر پیش کر کے آدمی اپنا کھانا بند کرے. دعوتوں کے موقع پر آدمی اس طرح شرماتا ہے. اس واسطے آپ نے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے یہ ہدایت دی ہے. ہاں آج کل یہ حالت ہو چکی ہے کہ بعض لوگ بولتے کون بیٹھتا بیٹھن دو، کون جاتا جان دو، اپنا جو پورا کھانا ہے وہ کھا کے اٹھتے پورا. یہ بالخصوص
نکاح ولیمے کی جو دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں لوگ، یہ ایسی ہی سوچ کے ساتھ بیٹھتے، پہلے بازو والے بیٹھتے اٹھتے، وہ ہم کو سب ضرورت نہیں، ہمارا پورا آئٹم جتنے کھانا ہے وہ پورے حق ادا کر کے اٹھنا ہے۔ تو جب ایسے لوگ ایسے مزاج بن چکے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی، آپ اپنا کھا کے اٹھو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بازو والا کون ہے ہمارے کچھ نہیں معلوم، اس کی رعایت میں ہم کیا بیٹھیں گے۔ جیسے نکاح ولیمے کی ٹیبلوں پہ جا کے جو بیٹھتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ 2-4 ہیں تو وہ اپنے ہوں گے، اگر ہم اکیلے گئے ہیں کہیں پر اجنبی تو ہمارے آزو بازو جو بیٹھا ہوگا ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اب ہم اس کی رعایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بولا کہیں کو بیٹھے صاحب اٹھ کے جاؤ، کھا لیا نا، کہیں کو بیٹھے بول کے بول رہا ہے، تو اس میں اپنی شرمندگی ہو رہی۔ تو ایسے موقع پر جہاں پر لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے تو پھر احکام بھی بدل جائیں گے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کھانے میں عیب نہ نکالو کہ دل کو بھایا تو کھا لیا کرو، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا کرو۔ کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کھانے میں عیب لگانے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جس نے کھانا بنایا ہے اس کی دل شکنی اور دل آزاری ہوگی۔ اب بالعموم گھر والے بناتے ہیں، اہلیہ بناتی ہے، والدہ بناتی ہیں، بیٹی بناتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر بولے بھئی کھانا عجیب ہے، سالن خراب ہے، فلاں یہ ہے، تو اس سے ان کے دل کو تکلیف ہوگی کہ بھئی 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ گرمی میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اتنی محنت سے پکائے، تھوڑا آگے پیچھے ہوا، خاموش بھی نہیں رہے، الٹا 4-5 سنا کے گئے، اس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک بار پکا کے دیکھیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بار پکا لیں اس واسطے کہ جوش میں پکا لیا یا چیلنج ہے بول کے پکا لیا، 1 ہفتہ پکا کے دیکھیں پھر سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار تو پکانا پھر بھی آسان سمجھ میں آئے گا، 1 ہفتہ پکا کے دیکھیں پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اس واسطے عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حوصلہ افزائی کے بجائے نفرت اور چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی ان کو کتنا بھی اچھا پکا کے کھلاؤ، ان کو ہمارے ہاتھ کا پسند نہیں آتا، ان کو پڑوسیوں کا پسند آتا، اس لیے آزو بازوؤں کا لا کے دو صدقہ خیرات کا، تو تعریف کر کر کے دعائیں پڑھ کے کھائیں گے، ہمارا اپنا پکائیں گے تو منہ نہیں کھلے گا، اور کھلے گا تو عیب نکالنے کے لیے کھلے گا۔ اور دیکھ لیں ایسا ہوتا بھی ہے، اور شاید ہم میں سے کوئی ہوگا جس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو، کبھی دسترخوان پہ بیٹھے اور کبھی اچھا سالن ہوا، 2-4 زائد نوالے کھائے، اور گھر والی نے پوچھ لیا بھئی کیا بات ہے آج تھوڑا اچھا کھایا آپ نے؟ سالن اچھا تھا، وہ حقیقت میں بازو والے کا تھا، پڑوسیوں سے آیا ہوا تھا، تو اس واسطے 2-4 نوالے کھائے، اور جب گھر والوں کا بنا نہ منہ کھلا نہ تعریف ہوئی، اور کبھی ہوئی تو برائی کے ساتھ ہی ہوئی، تو گھر والیاں بھی بیزار ہو جاتی ہیں۔ جب دیکھو کھانے میں عیب، روٹی میں عیب، سالن میں عیب، فلاں میں عیب، اور خود کو کبھی بولے ایک دن کھڑے ہو کے چولہے کے پاس کچھ کام کر کے دکھاؤ، تب تو کمر بھی نہیں ہلے گی، ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا تب تو۔ اور آپ علیہ السلام تو گھر والیوں کا ساتھ دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، فلاں روٹی بیل کے دیتے تھے، سب کرتے تھے، اس کے باوجود بھی عیب نہیں لگاتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ساتھ نہیں دیتے لیکن پھر بھی عیب لگاتے ہیں، تو پھر کہاں سے دل رکھا جائے گا؟ کام سدھرنے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ کھانا دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں نا تو موڈ فریش رہنا چاہیے، ٹینشن، بوجھ، غصہ، غم، یہ سارے حالات نہیں ہونا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر کبھی کسی کی موت کی بھی خبر ہو تو بھی مت سناؤ، کھا لینے دو پہلے ان کو، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو کے فارغ ہو جائیں اب سناؤ کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہوا، ابھی خبر پہنچی ہے، لیکن کھانے کے بیچ میں مت سناؤ۔ اس سے ان لوگ اب بھئی جو انتقال ہونا تھا ہو گیا اس کا، اب اگر سناؤ گے تو ان کے کھانے میں حرج ہوگا، یہ صحیح موڈ سے نہیں کھائیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ بھئی وہ کوئی جانور ہے، کوئی مرا زیا، ہم کو کیا لینا ہے، ہم تو اپنا گھاس چر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، انسان ہے، اثر پڑتا ہے کسی پر۔ ایسے ہی بعض مرتبہ نادانی سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہوئے اس میں جو امیجز ہوتے ہیں اسے آگے بڑھاتے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا خطرناک طریقے سے، 4-5 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اب وہ دیکھ کے افسوس، دیکھو پتہ نہیں کیا کیسے ہو گیا، اس طرح دکھا رہے ہیں، اب وہ خون ہے، لتھڑا ہوا ہے، ادھر ایسے ہیں، اب وہ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے دیکھا جائے گا۔ عقل ہونا چاہیے آدمی کو کہ بھئی دسترخوان پر کیسی خبر سنائی جاتی ہے اور کیسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ جانتے ہی نہیں لوگ۔ تو اس واسطے
دسترخوان پر کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا جس سے موڈ خراب ہو جائے، تو جو کھایا جاتا ہے وہ بھی آدمی کے جسم کو نہیں لگے گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ بھئی اچھا نہیں ہے، نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، اس سے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم تو دو چار باتیں جو بولنا ہے بے شرم بے حس بن کے بول کے اور جتنا کھانا ہے کھا کے اڑ جائیں گے، لیکن بیچاری جو 1 گھنٹہ پکا کے وہ بھی ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھی ہے، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا اور کھائے گی نہیں، وہ بس ختم۔ محنت تو کی ہے لیکن نوالا نہیں لگ رہا ہے اس کے جسم کو۔ سلف صالحین میں سے کوئی ایسا ولی نہیں گزرا ہے جس نے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد کھانے پر عیب لگایا ہو، اور وہ ولی بھی ہو وقت کا، ایسا نہیں گزرا ہے۔ اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں کھانا مرغوب مل جاتا تو کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اگر کبھی غیر مرغوب ہوتا، پسند نہیں آتا، تو بھوک مٹانے کے لیے پیٹ میں اتنے لقمے ڈال لیتے کہ آدمی کی کمر سیدھی ہو جائے اور عبادت کے لیے کھڑا ہو سکے، لیکن نقص نہیں نکالتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بھائی کو کچھ رقم دی، مرید سے کہا کہ بھئی یہ لے جاؤ، ہمارے لیے مکھن، شہد، روٹی اور کھجور، انگور یہ سب خرید کے لاؤ۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ پوچھنے لگا یہ سب لے کے آؤں؟ چونکہ جو منگا رہے ہیں یہ ولی ہیں، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے ہیں، اور 4-5 آئٹم منگا رہے ہیں ایک ساتھ۔ تو لانے والے کو تعجب ہوا، یہ سب لے کے آؤں؟ پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں اور ایک ٹائم پہ اتنے کھا رہے ہیں، اتنی مزے کی چیزیں منگا رہے ہیں، شہد بھی ہے، مکھن بھی ہے، روٹی بھی ہے، کھجور ہے، فروٹ ہے، سب منگا رہے ہیں آپ ایک ساتھ۔ تو حضرت نے فرمایا تیرا ناز ہو، جا لے کے آ، جب ملے گا اللہ کی طرف سے تو مردوں کی طرح کھائیں گے، اور جب نہیں ملے گا تو مردوں کی طرح ہی صبر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ دے رہا ہے تو کھائیں گے، اللہ کا شکر کریں گے، جب نہیں ملا تبھی بھی ایسے ہی رہیں گے، گویا کہ اللہ کو ہمارے لیے یہی منظور ہے۔ اس وقت اور اس وقت کی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی، تبھی بھی شکر کی حالت، ابھی بھی شکر کی حالت۔ اب یہ جو کیفیت ہے اللہ والوں کی، یہ سامنے والا تو نہیں سمجھے گا، وہ جب بیٹھے گا بھئی اللہ والے بولتے لیکن ماشاءاللہ جب دیکھو مندی کھاتے رہتے، جب دیکھو بریانی رہتی، جب دیکھو فروٹ رہتا، جب دیکھو فلاں رہتا، یہ سامنے والے کی سوچ ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیفیات کو نہیں دیکھ رہا ہے، ان کی نیتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس واسطے بدظن اور بدگمان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تکلف نہ کرے، جو تکلف نہ کرے اس کے لیے پسندیدہ کھانا مضر نہیں ہے، البتہ جو حرص کرے اس کے لیے یہ کھانا مضر ہے۔ مطلب ہے کہ میرے کو جتنا کھانا ہے اتنا میں کھایا تو وہ کھانا نقصان نہیں ہوگا، البتہ کھانا جتنا چاہیے اس سے زیادہ حرص کے طور پہ کھا رہا ہے تو پھر وہ کھانا نقصان دے گا۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے مریدوں کو یا دوستوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے عمدہ عمدہ چیزیں رکھتے اور کہتے کہ بھئی آپ ہمیں، جو ساتھی اور دوست یا مریدین جو جمع ہوتے وہ کہتے کہ آپ تو ہمیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں، پھر آپ ہی ہمیں کھلا رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم اسے چاہتے ہو، یہ تو شیخ ہے نا، تو مرید کی زبان اور مرید کی نیت دونوں کا فرق بتا رہے ہیں۔ مرید بول رہا ہے آپ تو بھاری بھاری چیزیں کھانے سے منع کرتے، سادہ سیدھا رہو اور قناعت پسند رہو بولتے، اب دیکھے تو آپ ہی اتنی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ ان چیزوں میں تمہیں رغبت ہے، اس لیے میرے پاس جو بہتر اور عمدہ ہے وہ کھلا رہا ہوں۔ اگر میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو واقعتاً زاہد فی الدنیا ہیں، واقعتاً سچے جو سلوک میں چل رہے ہیں، تو پھر ان کو میں نمک کے سوا کچھ سامنے نہیں رکھوں گا، اور تم اس درجے کے سالک نہیں ہو، تم سلوک میں اس درجے کے چلنے کے قابل نہیں ہو، اس واسطے یہ کھلا رہا ہوں، اور جو سلوک میں واقعتاً چلنے کے قابل ہوں گے تو ان کے سامنے نمک ہی رکھوں گا۔ اور فرماتے حلال اور عمدہ چیزیں کھانا اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اب یہ حلال اور عمدہ چیزیں کھانا اللہ کی رضا کا باعث کیسے ہے؟ اس کے اپوزٹ سمجھ لو کہ بھئی حرام کھانا کس کے کیا سبب بنے گا؟ اللہ کے غصے کا سبب بنے گا۔ حرام کھانا اللہ کے غصے کا سبب ہے تو حلال کھانا اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ ایک بہت عجیب نکتہ حضرت نے لکھا ہے، بعض خلفاء کا قول ہے کہ برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی
اللہ کے شکر میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ہے آدمی نارمل پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرا ہے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو نارمل پانی کے شکر کی کیفیت اور ٹھنڈے پانی پی کر شکر کی کیفیت، دونوں کیفیتوں میں اخلاص بڑھ جاتا ہے جب ٹھنڈا پانی بندہ پی کر شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ واقعتاً تجربے کی بات ہے کہ آدمی کو کبھی سخت گرمی کے موسم میں شربت ملے، ٹھنڈی چیز ملے، تو جو اس وقت پینے کے بعد شکر ادا کرتا ہے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور جب سادہ سیدھا رہتا ہے تو آدمی اس وقت بھی شکر ادا کر لیتا ہے یا دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ بول لیتا ہے، لیکن کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نعمت کی عمدگی سے شکر میں عمدگی پیدا ہوتی ہے، نعمت کی عمدگی سے شکر میں عمدگی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی کبھار ہم بہترین چیزیں کھائے، جیسے اب بریانی ہے، مندی ہے، میٹھا ہے، فلاں ایسی چیزیں کھائے، اس وقت جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو احساس بھی ہوتا ہے ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم یہ سب چیزیں کھا سکتے، بس یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنی دین کی برکت سے کھلا رہا ہے۔ تو یہ جو جملے نکلتے ہیں واقعتاً اندر سے نکلتے ہیں، ورنہ تو آدمی کیا سمجھتا ہے، جو دال روٹی میں کھا رہا ہوں بھائی کم از کم اتنا اس کا تو میں مستحق ہوں نا، تو میں جس کا مستحق ہوں وہی کھا رہا ہوں اور اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، کب سمجھے گا آدمی؟ جب اپنی حیثیت سے کچھ اچھا ملے گا تب سمجھے گا کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ اپنے فضل سے کھلائے ہیں۔ اپنے حساب کا ملے گا تو کیا سمجھے گا؟ میں اس کا مستحق ہوں، حالانکہ وہ اس کا بھی مستحق نہیں تھا، اللہ وہ بھی اپنے فضل سے ہی کھلا رہے ہیں۔ یعنی نہ ہم دال روٹی کے حقدار ہیں نہ بریانی مندی کے حقدار ہیں، ہم کسی کے حقدار نہیں ہیں، اللہ جو بھی کھلا رہے ہیں وہ اپنے فضل سے ہی کھلا رہے ہیں۔ لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے، جب دال روٹی کھاتا ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، اس واسطے نارمل شکر رہتا ہے، اور جب تھوڑا اچھا کھاتا ہے تب بولتا ہے کہ بھئی ہم اس کے حقدار کہاں تھے، اللہ اپنے فضل سے کھلا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت میں کتنا کھاؤں اور کیا کھانا کھاؤں، کتنا کھاؤں اور کیا کھاؤں؟ فرمایا اچھا کھاؤ اور کام اچھی طرح کرو۔ جب اللہ تعالیٰ مرغوب نعمتیں عطا کرے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر و عبادت میں زیادہ کوشش کرے تاکہ اپنے آقا کو راضی کر سکے۔ یعنی اچھی چیزیں کھائے، اچھا کھانا کھائے تو اس کے بعد آدمی عبادت کی طرف بھی بڑھے۔ لیکن سچ بتائیں ہماری حالت تو ویسی نہیں ہے کہ بھئی جس دن اچھا کھائیں گے، جیسے اب شادیوں میں لوگ جاتے ہیں، کھا کے آنے کے بعد دیکھو فجر قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا کھا کے آیا تو کم از کم فجر تو پڑھ لیتا۔ بعض تو وہ ہیں کہ بن سور کر جانے کے لیے عشاء چھوڑ کے جاتے، کھا کے آتے اور پھر فجر چھوڑتے، تو پھر ایسے لوگوں کو اچھے کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن استغفار کرتا ہے، برتن اسے دعا دیتا ہے۔ اب یہ برتن کیسے دعا دیتا ہے، کیا دعا دیتا ہے، یہ کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ برتن صاف کرنے پر برتن مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف و تسبیح کرتی ہے۔ ایک بہت بہترین نکتہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھانے کے بعد ہمارے برتن میں تین لقموں سے زائد کھانا بچ جائے تو اور کھانے کو من نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ کر اٹھ سکتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد کوئی کھانا کھانا چاہے تو پلیٹ کو ایسے صاف کرنا کہ وہ جو 3 لقمے یا اس سے زائد ہم چھوڑے ہیں وہ پلیٹ کے صفائی کی وجہ سے اچھے دکھنا۔ اگر کوئی دوسرا آدمی آ کے اسی پلیٹ میں کھانا چاہے تو وہ 3 لقمے کھا لے گا، باقی اور کھانا لے کے کھانا چاہے تو کھائے گا۔ ایسی سڑی ہوئی حالت میں رکھ کے نہیں اٹھنا کہ بھئی کوئی سمجھے کہ یہ کھانا پھینکنے کے واسطے رکھے، یہ پلیٹ ہٹا دو دوسری پلیٹ لاؤ اس میں کھاؤں گا۔ تو 2 الگ الگ باتیں ہوئی۔ پہلی بات کیا ہے، جو لوگ بولتے یا سنتے یا کہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، تب اس کے لیے کھانا جتنا پلیٹ میں ہے پورا کھاؤ۔ اب کھایا نہیں جا رہا پھر بھی کھاؤ، زبردستی سے کھاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے پلیٹ صاف کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو کھانا ہے پلیٹ میں سے اتنا کھا لیے، اور جس طرف آپ نے کھایا اتنا صاف کر لو آپ، باقی جو چھوڑا اسے چھوڑے رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، پلیٹ میں جو ہم کھانا لیے ہیں، اگر کھانا کھاتے ہوئے ہمارے پلیٹ میں کچھ کھانا بچ رہا ہے اور ہم سے کھایا نہیں جا رہا ہے تو اب دیکھیں گے کہ وہ کھانا کتنا بچ رہا ہے۔
اگر وہ ایک ہی لقمہ ہے، 2 ہی لقمے ہیں، تو یہ بچا کر نہیں رکھنا، اس کو کھانا ہی پڑے گا، کیونکہ 1-2 لقمے کے لیے تو پیٹ میں جگہ بہر صورت رہتی ہے، اس کو صاف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1-2 لقمے اگر چھوڑ کر اٹھو گے تو دوسرے آدمی کو 1-2 لقمے پیٹ بھرنے کے واسطے کافی نہیں ہوتے، تو اب وہ 1-2 لقمے کو دیکھنے کے بعد سمجھے گا کہ بھئی یہ کھانا شاید پھینکنے کے واسطے رکھے، اس واسطے اسے چھوڑ دو، دوسرا کھانا کھائے گا تو وہ کھانا ضائع ہوگا۔ ہاں 3 لقمے یا اس سے زائد کھانا بچ رہا ہے تو وہ کھانا عام طور سے پھینکنے میں نہیں جاتا، لوگ بولتے ہیں بھئی اس کو رکھ دو، کوئی دوسرا کھا لے گا، آپ چھوڑ دیجئے، کوئی دوسرا کھا لے گا۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب کہ 1 پاؤ پلیٹ تو بھی کھانا بچ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ آپ رکھ دیجئے، ہم کھا لیں گے۔ کب بولیں گے؟ پاؤ پلیٹ یا اس کے آس پاس ہے، 1 نوالا بچا کے رکھ رہے ہیں، تب کوئی بھی نہیں بولے گا نہیں وہ 1 نوالا رکھ دیجئے، ہم کھا لیں گے، ایسا نہیں بولیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ 1-2 لقمے پلیٹ میں بچا کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے صاف کر لینا۔ 3 لقمے یا اس سے زائد اگر ہو رہے ہیں تو اسے بچا کر رکھ سکتے ہیں، پلیٹ کے کھانے کے بازو کا حصہ صاف کر لینا اور باقی لقمے چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ برتن کو اچھی طرح صاف کرنے سے یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ پلیٹ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پہنچنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کرتے تھے، جیسے انگلیاں چوسنا جسے بولتے ہیں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ دانے وغیرہ لگے رہتے ہیں، ایسے ہی جا کر وہ واش بیسن میں دھو لیے تو یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جو دانے پیٹ میں گئے اللہ اس میں برکت رکھے، یا جو ہاتھ کو لگے ہوئے ہیں اس میں برکت ہے، نہیں معلوم۔ اس واسطے ہر دانے کو برکت سمجھ کر اسے اچھی طرح صاف کرو۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہو جس کو دھو کر نہ سویا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچانے والا زہریلا جانور وغیرہ اسے کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، تیل لگا ہے، چکناہٹ لگی ہے، میٹھا لگا ہوا ہے، ایسے ہی رات میں سو گئے تو کچھ جھنگر آ گیا، کوئی کٹمل آ گیا، کوئی اور ایسی چیزیں آ گئی جو اس کو کھانے کی نیت سے آئے اور اس سے ہمارے ہاتھ کو وہ نوچ لیے، کاٹ لیے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے سوتے ہوئے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کرنا، مسواک کرنا، دانت اچھی طرح صاف کرنا، کلی کر کے سونا، یہ سب آداب میں سے ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لہسن کھائے تو بدبو جانے تک، محدثین نے لکھا کہ مسجد سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ بخاری کی روایت ہے، چونکہ پیاز اور لہسن کی جو بو ہے وہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے، کچے پیاز اور کچے لہسن کی، تو یہ کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا جب یہ کھا کر نہیں آنا تو مسجد میں بیٹھ کر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جب کھا کر آنے کی بدبو برداشت نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھ کے کھاتے رہیں گے کچا لہسن، کچی پیاز، تو یہ بدبو فرشتوں کو کہاں سے پسند ہوگی؟ تو اب تو لوگ مسجدوں میں بریانی منگا کے کھائیں اور اس میں سلاد کے طور پر کچا پیاز کھاتے ہیں اور پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں کچی پیاز کھا رہے ہیں۔ کچے پیاز کے بغیر جو سلاد ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں مسجد میں، لیکن اگر سلاد میں کچی پیاز ہو تو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ایک ادب یہ ہے کہ جب پانی پینے لگیں تو بسم اللہ کہیں، اور جب پی کر برتن سے منہ ہٹا دیں تو اس وقت الحمدللہ کہیں۔ پینے کے آداب میں سے ہے، پانی پینے کے سلسلے میں یہی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز پئیں تب بھی یہی بات ہے، یعنی جوس پئیں، دودھ پئیں، چائے پئیں، شربت پئیں، کوئی بھی اس طرح کی آرام اور شائستگی سے پینا چاہیے۔ پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ایسے انداز سے پینا کہ اس کے پینے کی آواز نہیں آنا، یہ ادب ہے۔ یہ دیکھیے یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بعض لوگ پانی ایسا پیتے، کھانا ایسا کھاتے کہ ان کے چاپنے کی آواز سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیل کھا رہا ہے۔ چاپنے کی آواز نہیں آنا، پانی پینے کی آواز نہیں آنا، یہ آواز بازو والے کو کراہت اور ناپسند محسوس ہوتی۔ اسی واسطے بعض لوگ منہ بند کر کے کھاتے ہیں، یعنی اندر دانت سے چاپ رہے ہیں لیکن ہونٹ ان کے بند ہیں۔ یہ طریقہ بھی اچھا ہے تاکہ ہمارے چاپنے کی کیفیت سامنے والے کو دیکھ کر گھن والی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔
پینے کے آداب میں سے یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو۔ جب پانی پینے لگیں تو پہلی مرتبہ 1 گھونٹ پی کر سانس لے، پھر 2-3 گھونٹ پانی پی کر پھر سانس لے، تیسری مرتبہ پیاس جتنی ہے اتنا پانی پی سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، پہلی مرتبہ جو پیتے نا پورا پون گلاس ایک ساتھ ایک سانس میں پی لیتے، آخر میں جو بچتا ہے اس کو 1 گھونٹ منہ میں لے کے 1 پی کے سانس لیتے، پھر اور 1 سانس لیتے۔ یہ الٹا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 1 گھونٹ پیو اور سانس چھوڑ دو، پھر دوسرے بار 2-3 گھونٹ لو، پھر سانس لو، پھر اس کے بعد اب جتنا پینا ہے اتنا پیو۔ یہ طریقہ ہے۔ پانی پینے سے سیرابی بھی ہو جاتی ہے اور اندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی کو نہیں لگے گی، اس لیے پانی کے برتن میں سانس بھی نہیں لینا اور سانس بھی نہیں چھوڑنا۔ برتن گلاس وغیرہ اپنے سامنے سے ہٹا کر پھر سانس لینا یا سانس چھوڑنا چاہیے۔ اگر پینے کی چیز گرم ہو جیسے چائے وغیرہ ہے تو زیادہ گرم چیز کھانے سے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے معدے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ اگر اتنی گرم کہ جس سے ہم برداشت کر سکتے ہیں، منہ نہیں جلے گا، زبان نہیں جلے گی تو کھایا جا سکتا ہے۔ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا، زبان سے منہ سے پھونکنا، یہ کراہت میں داخل ہے، مکروہ ہے۔ ہر سانس جو انسان اندر لیتا ہے یا باہر چھوڑتا ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اگر اسے ہم پھونکیں گے تو وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں جائیں گے، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ گرم چیز پینے میں 3 دفعہ کی قید نہیں ہے۔ پانی پینے میں بولے بھئی 3 بار میں پیو، پہلی بار 1 سانس میں 1 گھونٹ، دوسری بار میں 2-3 گھونٹ، تیسری بار میں پھر کتنا بھی چائے پی سکتے۔ یہی بات چائے دودھ میں نہیں بھئی جو 1 کپ چائے دیے 3 بار میں پی لینا، وہ گرم گرم رہتی، 3 بار میں کیسے پئیں گے؟ وہ 100 بار میں بھی پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گرم چیز کے لیے 3 بار میں پینے کی، 3 سانس میں پینے کی قید نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا چاہیے، جب ختم ہونے کے قریب ہو تو 3 گھونٹ میں پی کر ختم کرنا، یہ بھی مستحب لکھا ہے۔ جو شخص خدمت کرے گا اس کے لیے ادب یہی ہے کہ وہ سب سے آخر میں پیے۔ خدمت کرنے والوں کے لیے آخر میں پینا یہ آداب میں سے ہے۔ پہلے اپنا حصہ نکال لیا، بعد میں دوسروں کو دے رہا، یہ حرص میں داخل ہے۔ اور ایسا برتن جو پھٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے وہ برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا جدھر سے ٹوٹا یا پھٹا ہے وہاں سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایسے ہمارے گھروں میں جو لوٹا یا جگ، مگ، تمال وغیرہ رکھا رہتا ہے جس میں پانی ڈال کر گلاس میں پیتے ہیں، تو گلاس سے پینا چاہیے، اور اس جو لوٹا یا مگ جگ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ بعض مرتبہ اگر وہ لوٹا وغیرہ تھوڑا ہل گیا تو پانی پورا اوپر بھی پڑ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ناک میں چلے جانے سے دماغ تک جاتا ہے تو آدمی کو ٹھسکا اور کھانسی وغیرہ لگ کر بھی بعض مرتبہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اور کتنا پانی پیا اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور برتن اگر بڑا ہے، اندر نیچے کیا کچرا پڑا ہوا ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، گلاس میں صاف دکھائی دیتا، وہ اگر مگ لمبا ہے تو نیچے کیا پڑا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کیڑا مکوڑا وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، جس سے بیماریاں آ سکتی ہیں۔ اس واسطے بڑے برتن سے پانی پینے کا اہتمام کرنا یا کبھی کبھار پی لینا بھی، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے کے آداب کی رعایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔